الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ہم پر بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکات میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جن آیتوں کی تلاوت کی گئی وہ سورہ کہف کی 23 اور 24 نمبر کی 2 آیتیں ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہو انی فاعل ذالک غداً، یقیناً وہ کام میں کل کرنے والا ہوں، میں کام کل کروں گا، ضرور بضرور کروں گا۔ کسی بھی کام کے بارے میں، بھلے وہ چھوٹا کام ہی کیوں نہ رہے، آسان سے آسان کام ہی کیوں نہ رہے، یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ انشاء اللہ کہو، اگر اللہ چاہا تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ آسان سے آسان کام بھی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور بھاری سے بھاری کام اللہ کی مدد کی بدولت بڑی آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مشرکوں نے حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں بتا دوں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرمائے گا، اور اس وحی کے ذریعے جو آیتیں مجھ پر اتاری جائیں گی، ان آیتوں کے اندر کافروں کے ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس وقت حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں کہا، حالانکہ دل مبارک تو یاد خداوندی سے بھرپور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے نبی کا قلب کب خالی ہوتا ہے؟ وہ تو ایسا روشن دل ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے مصطفیٰ ہم نے ہی تو آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ سینے کو کشادہ کر دیا کا مطلب دل کو کشادہ کر دیا، اور دل کے اندر نور اور حکمت، علم، اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں بھر دی گئیں۔ البتہ زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نہ نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے میرے پیارے کسی بھی چیز کے بارے میں اگرچہ کہ تمہیں پورا بھروسہ ہو تب بھی انی فاعل ذالک غدا، میں وہ کام کل کرنے والا ہوں مت کہو، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے جو بھول واقع ہوئی کہ آپ اپنی زبان مبارک سے انشاءاللہ بولے بغیر رہ گئے، ہمیں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضور بھول گئے، ہاں اتنا تو واقعے کے تناظر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں کہا، اور پروردگار عالم یہ چاہتا تھا، اور حضور کے اس طرح انشاءاللہ نہ کہنے میں حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے ایک نصیحت فراہم ہو جائے۔ اگر کسی دوسرے سے یہ بھول ہو جاتی تو وہیں وہ بھول جاتا اور وہیں بات ختم ہو جاتی، مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھول طاری ہوئی، اس بھول کے طاری ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں نصیحت کا یہ خزانہ ہاتھ آ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی کسی بھی موقع پر کوئی بھی بات کل انجام دینے کی کرے گا تو انشاءاللہ ضرور کہے گا، مگر بعض لوگوں میں ایسی جہالت ہے کہ وہ انشاءاللہ کہتے تو ہیں مگر اس کے موقع اور محل سے ناواقف ہیں۔ وہ اس طرح کہ جو کام پہلے ہی ہو چکا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، جیسے کسی صاحب نے کہا کہ 2 سال پہلے انشاءاللہ میں حج کو گیا، تو وہاں پہ انشاءاللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ تو چاہا اور آپ حج کو جا کر آ بھی گئے، اب وہاں پر انشاءاللہ کہنا یہ کہنے والے کی جہالت کا ثبوت ہے۔ تو چند مسلمان دین میں بہت ناواقف نکلتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، اور حضور کی تربیت کرنے کا حق اللہ ہی کو حاصل ہے، اور حضور کی تربیت اللہ کے سوا کوئی کیا ہی نہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیارے مصطفیٰ پر دوسرے کا احسان رہے، کیونکہ ادب سکھانے والا، تربیت کرنے والا استاذ ہوتا ہے، اور استاذ کا شاگرد پر احسان ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی انسان کا احسان نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ جو آپ نہیں جانتے تھے براہ راست آپ کے رب نے آپ کو اس کا علم دیا ہے۔ اور جہاں تک پڑھانے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کسی سے کچھ پڑھا بھی نہیں ہوں، اس لیے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب حضور پڑھنے والے نہیں ہیں، کسی انسان نے حضور کو نہیں پڑھایا، یہ ایک جگہ مسلمہ حقیقت ہے، تو اس سے بھی زیادہ حقیقی بات جس کا جاننا ہمارے لیے لازم ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ سَنُقْرِئُكَ، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ کوئی آپ کو نہیں پڑھایا، اور ہم نے کسی کو موقع بھی نہیں دیا کہ آپ کو پڑھا دے۔ تو آپ نے دنیا کی کسی انسان سے نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے آپ نے تو ہم سے پڑھا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ ہمارے پڑھانے کا اثر کیا ہوگا؟ فَلَا تَنْسَىٰ، آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ خود بھلا دینا چاہے تو آپ بھول جائیں گے، ورنہ نہ بڑھاپا آپ کے اندر بھول پیدا کر سکتا ہے، نہ مصروفیت آپ کے اندر بھول پیدا کر سکتی ہے، نہ دشمنوں کی مکاریاں آپ کے اندر بھول پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کے قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ ہاں، خدا کی قدرت یہ بھی مسلم ہے۔ کوئی یہ سوال کر دے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بات کو نہیں نکال سکتا، تو اللہ نے کہا اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، وہ کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے نبی پہ ایسا فضل کیا ہے کہ نبی کو اس نے بھول سے بچایا، اس لیے کہ بار بار بھول جانا یہ بڑا عیب ہے۔ اگر یہ عیب نبی میں پیدا ہو جائے تو نبی نبوت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ نبوت کا فریضہ بڑا اہم فریضہ ہے، نبوت کی ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ رب سے حکموں کو لے کر رب کے بندوں تک پہنچانا۔ اگر اس میں بھول واقع ہو جائے تو پہنچانے کے اندر خلل آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو پیغمبر نہیں بناتا جس کے اندر خلل آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون رسالت کے قابل ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے۔ الغرض اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب، کسی بھی چیز کے متعلق ہرگز مت کہو، ولا تقولن، یہ فعل مؤکد ہے، اس میں تاکید ہے، نون ثقیلہ، یہ برائے تاکید ہے، تاکید کا معنی ہرگز تم نہ کہو، ورنہ بات ولا تقل سے بھی پوری ہو جاتی، ولا تقل، اے نبی آپ مت کہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نہی کو نہی مؤکد بنایا ہے، فعل نہیں ہے، ایک کام سے روکا جا رہا ہے، مگر جس کام سے روکا جاتا ہے سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ روکا جا رہا ہے کہ ہرگز مت کہو کسی بھی چیز کے بارے میں۔ تو ہمارے اندر بھی بھول پیدا ہو جاتی ہے، بھول ہی نہیں غفلت، ہم کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ ارے میں کر لوں گا، وہ میرے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، میں سنبھال لوں گا۔ اگر اس وقت اس آیت پہ عمل ہو تو ہماری باتوں کے اندر ایسا غرور نہیں رہے گا، ہمارے لہجے میں گھمنڈ نہیں رہے گا، بلکہ ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ کر لوں گا، بولنے میں نرمی رہے گی۔ پھر اگر کوئی کہے کہ کیوں بھائی اتنی نرمی سے کہہ رہے ہیں، ارادہ نہیں ہے کیا؟ تو ہم جواب دیں گے کہ پکا ارادہ تو ہے، مگر ہمارے پاس قدرت کہاں ہے؟ جب تک رب کا کرم نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا کہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کی مشیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی مشیت کو ایک بے اثر چیز ثابت کرنا ہے کہ میں چاہوں تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سورہ دہر میں اللہ نے کہا کہ وما تشاءون، تم لوگ چاہتے نہیں، یعنی تم لوگوں کا چاہنا یہ چاہنے میں کہاں شمار ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کسی بھی کام کا وعدہ کرتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے پر اپنے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، تو پہلے ہم کہیں کہ ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے۔ ان کا مطلب ہے اگر۔ یہ اگر کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کسی چیز کو مشروط بنانے کے لیے، یعنی یہ کام اسی شرط پہ پورا ہو سکتا ہے کہ میرا رب اسے چاہے۔ اگر رب نہیں چاہے گا تو یہ آسان سے آسان کام بھی میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک حکایت امام غزالی نے لکھی ہے کہ ایک شخص، اسے اس بات پر اعتراض تھا، انشاءاللہ پر بڑا اعتراض تھا، اگر اللہ چاہے تو کیا بھائی، کوئی کام ہم کرنا چاہیں گے تو ہم کر لیں گے، یہ انشاءاللہ کیا ہے؟ تو اس نے اسی طرح لوگوں کو کہنا شروع کیا۔ تو ایک بار
کھانے کے لیے بیٹھا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میرے سامنے برتن ہے، برتن میں کھانا ہے، اب میں کھانا چاہتا ہوں، میں ضرور کھاؤں گا، میں کھانا چاہتا ہوں، میں ضرور کھاؤں گا، مجھے کیا ضرورت یہ کہنے کی کہ اگر اللہ چاہے۔ اب ساری چیزیں سامنے ہیں، کھانا بھی ہے، برتن بھی ہے، میرا ہاتھ بھی ہے، ہاتھ میں انگلیاں بھی ہیں، میرا منہ بھی ہے، بس لقمہ بنا کے اٹھانا کھانا۔ اب اگر اللہ نہیں چاہا، اللہ نہیں چاہا تب بھی میں کھاؤں گا، تو اس طرح کفریہ بات کیا۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے ایک مومن بندے نے کہا کہ ایسا مت بول، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کھا نہیں سکتا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کھا نہیں سکتا۔ مگر یہ ظالم کہنے لگا کہ اگر اللہ نہیں چاہا تب بھی میں کھاؤں گا، تو لقمہ بنا کے اٹھایا۔ قریب تھا کہ منہ میں رکھ لیتا، نوالا منہ کے قریب چلا گیا، نظر اس کی پڑی ایک اژدہا پر۔ ایک اژدہا پھن کھولے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب آگے بڑھا، اس کی نظر پڑ گئی، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا۔ اب اس کے قریب جب آنے لگا وہ اژدہا تو یہ بھاگنے لگا، پھر اژدہا اس کے پیچھے بھاگا، خود ہی اس برتن پہ پاؤں رکھ کے گر کے پورا کھانا الٹ کے باہر آ گیا، ادھر بھاگا، پانی پیاسا پیاسا ہوا۔ پھر اس نے جانا کہ واقعی رب نہ چاہے تو میں یہ لقمہ نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکا لقمہ۔ قریب تھا کہ وہ لقمہ تو کیا کھاتا، خود ہی لقمہ بن جاتا، اژدہے کا لقمہ بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دل سے ضرور کہا، حضور کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا، زبان سے نہ کہا۔ تو زبان سے کہو، زبان سے پہلے دل سے کہو، تمہارے دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ میرے رب کی مشیت کے بغیر جب تک میرا رب نہ چاہے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ اگر دل میں آ جائے تو ہمارے مزاج سے گھمنڈ نکل جائے گا۔ ہم کو اپنے کمال پر، اپنے ہنر پر، اپنی صلاحیت پہ ناز ہوتا ہے، مگر وہ صلاحیت اسی وقت صلاحیت رہے گی جب رب چاہے گا، ورنہ صلاحیت کے باوجود تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ بڑے صلاحیت والے، بڑے چالاک ہیں، مگر غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، لاکھ مکاری کے باوجود کما نہیں سکتے، اور کتنے بیوقوف ہیں کہ کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں۔ لو کانت الارزاق نزلنا علی الحجا لہلکنا من جہلہن البہائم۔ اگر عقل مندی کی بنیاد پر رزق ملتا تو کوئی جانور رزق نہیں کھاتا، اس لیے کہ جانور کو عقل کہاں ہے، عقل نہیں ہے، مگر جانور برابر اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ تو رزق تمہاری عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے، رب کی تقسیم کی بنیاد پہ ہے۔ رب نے جس کے لیے جو رزق تقسیم کر دیا وہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ اور رزق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں اے نادانو رزق تمہیں تلاش کرتا ہے۔ ان الرزق لیطلب المرء کما یطلبہ اجلہ، جس طرح کسی کی موت اسے تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق اسے تلاش کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تیرے رب کو یاد کر لے جب تو بھول جائے، جب بھول جائے تب یاد کر لے۔ تو یہ بات کچھ پیچیدہ معلوم ہوتی ہے، رب کے کلام میں پیچیدگی نہیں ہے، ہماری فہم میں پیچیدگی ہے۔ ذکر اور نسیان یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بھول جائے گا تو یاد کیسے کرے گا، جب یاد کر لیا تو بھولنے کا سوال کہاں ہے۔ مگر اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ،
تیرے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رب کو بھولے بغیر رہ، رب کو بھولے بغیر رہ، جب بھی بھول آئے تو وہ تیری بھول ہی یاد کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیٹ خالی مت رکھو، ہمیشہ کھاتے رہو۔ کسی بیمار سے ہم کہتے ہیں، جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، مریض شکر، اسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھاؤ، جو ہی پیٹ خالی ہو جائے تب کھا لو، جو ہی پیٹ خالی ہو کھا لو۔ تو جو ہی ذکر نکلے فوراً ذکر کو شامل کرو، یعنی ذکر ذکر ذکر، اللہ کی یاد تمہارے ذہن میں اس طرح منتخش رہے، اس طرح تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہے کہ جب بھی بھولو تو فوراً یاد آئے کہ میں تو بھول گیا رب کو، فوراً رب کی یاد میں لگ جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا ایک محمل یہ بھی ہے کہ جب تم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو تمہیں یاد آئے گا کہ میں انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ یاد آتے ہی فوراً انشاءاللہ کہہ دو۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جب تم نماز کو وقت پر ادا کرنے سے بھول گئے، نماز کا وقت آیا مگر تم پر بھول طاری ہو گئی، تو جو ہی یاد آ جائے تمہیں کہ تمہاری ایک نماز رہ گئی ہے تو فوراً نماز کو ادا کر لیا کرو۔ وقل، اور کہو اے نبی آپ کہو، عسیٰ ان یہدینی ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے دکھائے گا، لأقرب من ھذا رشدا، اس سے زیادہ قریب ترین جو چیز ہے جس میں دانائی ہے، عقل مندی ہے، حکمت ہے، وہ چیز میرا رب مجھے دکھائے گا۔ یعنی میرے رب نے اصحاب کہف کا واقعہ مجھے بتایا، ذوالقرنین کا واقعہ مجھے بتایا، تو ان تمام واقعات کے ذریعے میرے رب نے اس کی قدرتوں کا سبق مجھے دیا۔ تو یہ واقعے کیا ہیں، ان واقعات سے بھی بڑے بڑے واقعات میرا رب مجھے بتائے گا اور میرے لیے دانائی حکمت کے راستے فراہم کر دے گا۔ تو آیت نمبر 24 ہو گئی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف ہمارے ذہن کو لوٹا رہا ہے جو واقعہ ان آیتوں سے پہلے تھا۔ ان 2 آیتوں کے پہلے اہل کہف کا واقعہ چل رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ رکے فی کہفہم، اپنے غار میں۔ وہ غار کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، مگر اللہ نے کہا فی کہفہم، ان کے غار میں، گویا غار ان کی ملکیت بن گیا، اور جہاں اللہ والے رہتے ہیں اس جگہ کو اللہ والوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خواجہ کا اجمیر، ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک کا بغداد، ہم کہتے ہیں بندہ نواز کا گلبرگہ، اور ہم کہتے ہیں کہ حمید الدین کا ناگور، شاہ الحمید کا ناگور۔ تو جہاں اللہ والا رہتا ہے اس جگہ کو اللہ والے کی طرف منسوب کر دینا، یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل درست ہے۔ تو وہ کہف کس کا تھا؟ غار، کہ کسی کی ملکیت تھا؟ نہیں، اللہ نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اپنے غار میں وہ لوگ رک گئے۔ پروردگار چاہتا تو یوں بھی کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ، وہ لوگ غار میں رکے، غار ہی میں رکے تھے، یہ بات تو سب پر آیا ہے، مگر ہم مضاف الیہ لا کر کہف کی نسبت، غار کی نسبت اللہ نے ان نیک نوجوانوں کی طرف کر دی، اور کہا کہ اپنے غار میں وہ لوگ رہے، اور اللہ نے غار کو ان کے لیے ایسا خاص کر دیا
کہ بس وہی اندر رہ سکے، دوسرا اندر جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے باہر ایک ایسی کیفیت رکھ دی ہے کہ جو غار میں جھانکتا ہے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ویسی ہیبت اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے غار میں رک گئے، اور غار ان کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اس چیز کو اس سے چھین نہیں سکتا۔ بادشاہوں کے محل اپنی جگہ سلامت محل تو ہے، مگر بادشاہ کے دل کی کیفیت دیکھیے، اس میں گھبراہٹ ہے۔ مگر ان اللہ والوں کا حال دیکھیے کہ یہ غار میں آرام کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں گھبراہٹ نہیں۔ جو بے ادبی سے ان کی طرف جھانک کر دیکھے گا اس کے دل میں گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اپنے غار میں وہ لوگ رکے رہے 300 سنین، 300 سال، 3 صدیاں، 3 سینچوریز، 300 سال اسی غار میں رہے۔ وَازْدَادُوا 9، اور 300 پر 9 بھی انہوں نے زیادہ کر لیا، یعنی 309 برس وہ لوگ غار میں رہے۔ کب 309 کی یہ جو تعداد بتائی گئی کہ وہ دقیانوس کے زمانے میں اندر گئے تھے، پھر جب نیک بادشاہ کے زمانے میں باہر نکلے، ایک شخص باہر نکلا، باقی اندر آرام ہی کر رہے تھے، اندر ہی رکے ہوئے تھے، تو دونوں کے زمانوں میں 309 برس کا عرصہ گزر گیا۔ 300 سال جب اس دنیا پہ گزرتے ہیں تو کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آج ہندوستان ہے، 300 برس پہلے کیسا تھا؟ کیا اسی طرح تھا جس طرح آج ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک ہندوستان کی بات کیا کیجیے، آپ دنیا کا کوئی بھی علاقہ لے لیجئے، 300 برس پہلے اس کی حالت کیا تھی، اب اس کی حالت کیا ہے؟ تو یہ 309 برس غار کے اندر رہے، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان پر کوئی کمزوری یا بڑھاپا طاری نہیں ہوا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے بما لبثوا، کہ وہ لوگ کتنے دن رہے میرا رب ہی جانتا ہے، اور میرا رب ہی بتا سکتا ہے۔ تو میرے رب نے بتایا کہ وہ 309 برس رہے، بس اسی کی بات قابل تسلیم ہے۔ اور تم لوگ جو کہتے ہو کہ اتنے برس رہے یا اتنے برس رہے، یہ تمہارا وہم، تمہارا خیالی پلاؤ ہے، خیال، تمہارے خیال کی چھچڑے ہیں، تو خیالوں پر حقیقت مبنی نہیں ہے۔ حقیقت خبر صحیح پر موقوف ہے، اور خبر صحیح اللہ کی خبر سے بڑھ کر کون صحیح خبر دے سکتا ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس باخبر کی طرح کوئی تجھے خبر دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن رہے۔ لَهُ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ابصر بہ واسمع، کتنا زیادہ دیکھنے والا، کتنا زیادہ سننے والا، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سن رہا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا لوگوں کا کوئی ولی ہی نہیں ہے، کوئی حمایتی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنے قانون میں یا اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں فرماتا۔ وہ رب یکتا ہے، وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی بھی چیز میں
دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ شرک، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل کرنا، یہ بدترین جرم ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔